بچوں کے استحصال کی روک تھام کے لیے عوامی آگاہی مہم، چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو سارا احمد میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. اس کے بعد ہمارے گڈ ول امبیسڈرز دو یہاں پہ ہیں موجود، احسن خان صاحب اور نادیہ جمیل صاحبہ. دے آر ویری ویری امپورٹنٹ میڈیا سیلیبریٹیز جو ہیں. جس طرح یہ آگاہی پہنچاتے ہیں لوگوں تک، کوئی اور اس طرح کا رول نہیں پلے کر سکتا. یہ چائلڈ رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور بہترین ایکٹرز ہیں، اور اس لیے ہم نے ان کو اپنا گڈ ول امبیسڈر بنایا تاکہ ہمارا پیغام، تاکہ چائلڈ ابیوز کا خاتمہ ہو سکے، یہ لوگوں تک پہنچ سکے. تھینک یو. جسٹس ناصرہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور تمام لوگ جو یہاں پہ ہیں ان کا بہت شکریہ. اب میں واپس یہ بات کروں گی، ہماری واک کا مقصد کیا ہے آج، کیوں ہم یہاں پہ ٹھنڈ میں باہر نکلے ہیں اور واک کر رہے ہیں. ہمارا صرف ایک مقصد ہے ہم سب کا، اور وہ ہے ہمارے بچوں کے حقوق کا تحفظ. میں پرسنلی بلیو کرتی ہوں کہ اگر کوئی قوم اپنے بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتی، اپنے بچوں کو تشدد سے، اپنے بچوں کو ابیوز سے نہیں بچا سکتی، وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی. اس لیے ہم یہاں موجود ہیں. ریسنٹلی جیسا کہ کسی نے مینشن بھی یہاں پہ کیا، ایک ایوارڈ ملا چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو کو، ایک ایوارڈ سے جو ایک اعزاز ملا اور عالمی سطح پر جو ہے وہ سراہا گیا. اور وہ اس لیے تھا کیونکہ چائلڈ ابیوز پہ، جو چائلڈ سیکشل ابیوز پہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کام کر رہا ہے، اس کے سلسلے میں ایک ایوارڈ ملا. اور وہاں پہ مجھے یہ جو ہے احساس ہوا کہ کبھی پاکستان میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ پاکستان کو عالمی سطح پر چائلڈ ابیوز کے کام پر ایوارڈ ملائے گا. تو یہ بہت بڑی بات ہے ملک کے لیے بھی. اس سے جو ہے اس سے مجھے اور اسٹرینتھ ملی کہ ہم نے چائلڈ ابیوز کے خاتمے پہ اور زیادہ کام کرنا ہے، زیادہ اگریسولی، زیادہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ، اور اپنی آواز کو روکنا نہیں ہے لیکن ریگولرلی آواز اٹھانی ہے، آگاہی اس کی پیدا کرنی ہے تاکہ اس میں جو ہے وہ کمی آ سکے، اس چیز کی ایریڈیکیشن ہو سکے. میں اگر ڈیٹا تھوڑا سا شیئر کروں، 2021 میں 40 کیسز چائلڈ ابیوز کے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو رپورٹ ہوئے، جس میں ہم نے انٹروین کر کے اس وکٹم کو جو ہے سب سے پہلے پروٹیکٹیو کسٹڈی میں رکھا، اس کے بعد کلپریٹ کے اوپر جو ہے کارروائی کی. اور پھر 2022 میں 30 کیسز رپورٹ ہوئے. تو جو ہمیں نظر آیا ہے ایز پر ڈیٹا وہ ڈیکریز ہوا ہے، جو کہ آف کورس ہمارے لیے ایک اچھی بات ہے کہ ڈیکریز آیا ہے 2021 سے لے کے 2022 تک چائلڈ ابیوز کے کیسز میں. تو یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن جو ہماری ریسرچ اور بتاتی ہے کہ ڈیلی پورے پاکستان میں 7 سے 8 بچوں کے ساتھ ابیوز ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی فارم کا. تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے جس پہ ہمیں ریگولرلی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے آسان ہوتا ہے کام کرنا پریونشن کی طرف. دیکھیں، جب زینب کا واقعہ آیا 2018 میں، پھر فرشتے کا واقعہ آیا، اس کے بعد بہت آؤٹ کرائی ہوا، لوگوں باہر نکلے، لوگ سڑکوں پہ نکلے، یا لوگوں نے ڈرائنگ روم میں بات کی بٹ اس کا ذکر ہوا. بٹ پھر کیا ہوا؟ یہ واقعات رکے نہیں، یہ واقعات ہوتے رہے، سالوں سال یہ واقعے ہوتے جاتے ہیں. یہ کیوں نہیں رکتے؟ کیونکہ ہم ایک پراپر ایفرٹ نہیں کر رہے. ہم ویٹ کرتے ہیں واقعہ ہو جائے، اس کے بعد ہم جو ہے وہ ری ایکشن کریں گے، اس پہ رسپونڈ کریں گے. جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہے پریونشن سائڈ پہ کام. پریونشن پہ کام سب سے آسان ہے، لوگوں تک آگاہی پہنچانا، لوگوں کو بتانا کہ اگر ایک بچے کے ساتھ ابیوز ہوتا ہے اس کے بعد اس کی زندگی پہ کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں. کیونکہ ہم لوگ خود ڈیل کرتے ہیں چائلڈ ابیوز وکٹمز کے ساتھ. جو لوگ ایسے واقعات میں بچ جاتے ہیں، جن کو قتل نہیں کیا جاتا، ان کو سروائیورز کہا جاتا ہے. اور ان سروائیورز کے ساتھ میں نے ٹائم گزارا ہے، اور میں نے ریسنٹلی ان کے ساتھ ایک ایکٹیویٹی کی، ان کو اپنے آفس میں بلا کے میں نے کہا کہ آپ کے ذہنوں میں جو چیز آتی ہے پہلی، کوئی بھی واقعہ اچھا برا، وہ ڈرا کرو. اور آپ یو ول ناٹ بلیو کہ جو میں نے دیکھا اس میں کسی بچی نے اور بچے نے بنایا ہوا کہ کوئی آدمی ساتھ کھڑا ہوا، اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، کوئی کسی نے اس کو مارا تو وہ ایک اسٹیل کا چمچ بنایا ہوا. تو یہ مطلب دس واز الارمنگ کہ دیکھیں یہ واقعات ان کے ساتھ 10 سال پہلے ہوئے ہیں، لیکن ابھی بھی ان کے دماغوں میں اس کے امپرنٹس موجود ہیں. تو دیز انسیڈنٹس لیو اے اسٹرانگ امپریشن آن دیئر لائفز، اور یہ چیز ان کو جو ہے ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، ان کے کانفیڈنس کو شیٹر کرتی ہے. تو ہم نے مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے. اس کے بعد ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی بچے کے ساتھ ابیوز ہو تو شرم کا ایلیمنٹ، جو اسٹگما اٹیچڈ ہے، شرم، شیم، آنر، لوگ رپورٹ نہیں کرتے، لوگ بتاتے نہیں ہیں، بچے ماں باپ کو بھی بتاتے ہوئے کتراتے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو شفقت کے ساتھ ان میں جو ہے کانفیڈنس بلڈ کرنا ہے کہ اگر کوئی جو ہے آپ کو غلط طریقے سے ہاتھ لگائے، آپ نے فوراً اپنی ٹیچر کو اسکول میں یا پھر اپنے ماں باپ کو بتانا ہے اس کا. ہم نے چپ کر کے خاموشی سے اب نہیں بیٹھنا ہے. جس طرح سب کو پتہ ہے جھوٹ غلط ہے، چیٹنگ ایک غلط چیز ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے تو بچہ فوراً بتاتا ہے، لیکن کوئی کسی بچے کے ساتھ ابیوز کرتا ہے تو وہ بچہ
1000 دفعہ سوچتا ہے آگے بتانے سے پہلے. کیوں ایسا معاشرہ ہم نے بنایا ہے؟ یہ ہم نے بنایا ہے ایسا جو ہے وہ نیگیٹو پیسمسٹ سارٹ آف سوسائٹی. ہم نے اس چیز کا اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. بچوں کو امپاور کریں, بچوں کو ینگ ایج میں جو ہے وہ بتائیں گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ میں فرق. اور ماں باپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ایک آگاہی کی چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اکیلا تنہا نہ چھوڑیں, اپنے بچوں کو ایون رشتہ داروں کے ساتھ اکیلا نہ چھوڑیں. آپ اپنے گھروں میں ہم نے دیکھا یہ واقعات ہوتے ہوئے. احسن خان جو ہے انہوں نے ایک ڈرامہ کیا پڈاری, جو کہ بڑا امپورٹنٹ وہ تھا اس کی چائلڈ ابیوز کے حوالے سے, اور انہوں نے ایک ٹرو ریالٹی جو ہے نا اس میں ڈپکٹ ہوئی کہ وہ جو بچے کے اپنا گھر میں رہنے اس کا اسٹیپ فادر ابیوز کرتا ہے. ہمارے سامنے ایسے ہزاروں کیسز آتے ہیں. نادیہ جمیل نے ایک ڈرامے میں جو ہے وہ کردار ادا کیا دمسا میں, وہ تھا چائلڈ بیگری کے اوپر. وہ بچوں کے ساتھ چائلڈ بیگری کے لیے بچوں کو کڈنیپ کیا جاتا ہے, پھر ان کو ابیوز کے شکار ہوتے ہیں وہ. اچھا, ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے, ہم نے دیکھا اپنی فائنڈنگ سے کہ چائلڈ لیبر لیڈس ٹو چائلڈ ابیوز. ہوتا کیا ہے کہ ہم بچے جو ہمیں نظر آتے ہیں میکینکس پہ کام کرتے ہوئے یا گھروں میں ملازمت کرتے ہوئے, آپ کو لگتا ہے یہ بچے سیف ہیں؟ یہ بچے سیف نہیں ہیں. ان کے ساتھ تو 1% کیسز رپورٹ ہوتے ہیں ہم تک. باقی تو یہ کیونکہ جب بچوں کو ہم ولنریبل کر دیں گے, باہر چھوڑ دیں گے ایسے کام کرنے کے لیے, ان کے ساتھ جو 99% جو بچے ہوتے ہیں ایسے وہ ابیوز کا شکار ہوئے ہوتے ہیں. تو ہم نے اپنے جب ہمیں پتہ ہے قانون موجود ہے, چائلڈ لیبر ایکٹ موجود ہے, پنجاب ڈومیسٹک لیبرز ورک ایکٹ موجود ہے, PDNC ہمارا ایکٹ موجود ہے,